لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، محمد صلی اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ باقی اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہ طاقت ہے نہ قوت مگر صرف اللہ کے ذریعے۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پانچواں کلمہ استغفر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ جو میرا رب ہے، اس سے معافی مانگتا ہوں ہر گناہ سے، اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ Thank you for watching us. Please like, share and subscribe our channel little. ایک چھوٹے قصبے میں علی نام کا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کا بچپن نہایت پیارا اور معصوم تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنے نانا نانی کے گھر جایا کرتا۔ وہاں کا ماحول اسے بہت پسند تھا۔ نانا نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور نانی اسے حضرت رسول اللہ کی کہانیاں سناتی۔ علی کو نانا نانی کے گھر کی سب سے بڑی خوبی یہ لگتی تھی کہ وہاں سکون اور برکت محسوس ہوتی۔ جب بھی وہ جاتا، ایسا لگتا جیسے گھر کے ہر کونے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ نانا اکثر کہا کرتے، بیٹا، انسان کی اصل طاقت اس کے ایمان میں ہے۔ دولت، سونا چاندی سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن اگر دل میں اللہ کا یقین ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ ایک سال قصبے میں بڑا قحط پڑ گیا۔ کھیتوں میں پانی نہ تھا، فصلیں سوکھ گئیں، لوگ پریشان ہو گئے۔ علی کا گھرانہ بھی مشکل میں آ گیا۔ ماں نے کہا، کاش ہم نانا نانی کے گھر چلے جاتے، وہاں ہمیں کچھ سکون ملے گا۔ نانا نانی کا گھر چھوٹا تھا مگر مہمان نواز تھا۔ جو بھی آتا خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ اس دن جب علی پہنچا تو نانی نے کہا، آؤ بیٹا، تمہارے آنے سے گھر روشن ہو گیا۔ نانا نے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، یاد رکھو، مشکلات مومن کے امتحان کے لیے آتی ہیں۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، ویسے ہی مومن مشکلات سے گزر کر نکھرتا ہے۔ اس رات سب نے مل کر نماز پڑھی۔ دعا میں نانا نے کہا، اللہ، ہمیں بھوک پیاس کی مشکل سے نکال، ہمیں صبر اور ہمت عطا فرما۔ علی نے دیکھا کہ نانا نانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر زبان پر اللہ کا شکر تھا۔ صبح نانی نے جب آٹے کا ڈبہ کھولا تو دیکھا کہ آٹا ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے۔
तेल का डब्बा भी भरा हुआ था। घर में बरकत नाजिल हो गई। नानी बोले, देखो अली बेटा, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह अपनी रहमत से रोज़ी में बरकत दे देता है। कहत के दिन गुजरते रहे मगर नाना नानी का घर हमेशा गरीबों के लिए खुला रहा। जो भी आता खाली हाथ ना जाता। अली ने सीखा कि सच्चा मोमिन मुश्किल वक्त में सब्र करता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बारिश हुई, खेत हरे हो गए और हालात बेहतर हुए तो अली अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे नाना नानी ने मुझे सिखाया कि असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और शुक्र है। यही इंसान को मजबूत बनाता है। एक छोटे से शहर में उस्मान नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह और दीन के लिए बहुत मोहब्बत थी। हर साल जब शाबान का महीना खत्म होने लगता, उस्मान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। वह दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर रोज देखता और मुस्कुराकर कहता, रमजान आ रहा है। उसकी अम्मी रसोई में काम करते हुए पूछती, इतनी खुशी क्यों हो रही है बेटा? उस्मान जवाब देता, अम्मी, रमजान में अल्लाह बहुत करीब आ जाते हैं। रमजान का चांद दिखाई देता है। मस्जिदों से ऐलान होता है, कल से रमजान का पहला रोजा होगा। उस्मान बहुत खुश होता है और जिद करता है, इस बार मैं पूरा रोजा रखूंगा। अम्मी थोड़ी फिक्रमंद होती हैं, मगर अब्बू कहते हैं, अगर नियत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। पहले रोजे में उस्मान को बहुत प्यास लगती है, मगर वह सब्र करता है। जब अजान होती है, वह खजूर उठाकर कहता है, या अल्लाह, मेरा रोजा कबूल फरमा। रमजान के दिन गुजरते जाते हैं। उस्मान नमाज पढ़ने लगता है, कुरान सुनता है और गलत बातें छोड़ देता है। वह झूठ नहीं बोलता, गुस्सा नहीं करता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह देखता है कि एक गरीब बुजुर्ग सड़क किनारे बैठे हैं। उस्मान अपने इफ्तार के पैसे उन्हें दे देता है। घर आकर अम्मी पूछती हैं, पैसे कहाँ हैं? उस्मान सिर झुकाकर कहता है, अम्मी, आज किसी को ज्यादा जरूरत थी। अम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, यही रमजान है बेटा। अब रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो जाता है। रात में उस्मान तरावीह के बाद दुआ करता है। वह रोते हुए कहता है, या अल्लाह, मेरी छोटी सी जिंदगी में जो गलतियां हुई हैं माफ कर दे। उस रात उसे बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है जैसे अल्लाह उसकी दुआ सुन रहे हों। रमजान की आखिरी 10 रातें आती हैं। उस्मान जागकर इबादत करता है। एक रात वह कहता है, या अल्लाह, अगर ये लैलतुल कद्र है तो मेरी अम्मी अब्बू को खुश रख। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर दिल बहुत हल्का हो जाता है। आखिरकार ईद का चांद दिखाई देता है। उस्मान थोड़ा उदास होता है। वह कहता है, रमजान जल्दी चला गया। अब्बू मुस्कुराकर कहते हैं, अगर रमजान ने तुम्हें अच्छा इंसान बना दिया तो समझो वो गया नहीं। उस्मान मुस्कुरा देता है और फिर दीवार पर नया कैलेंडर टांग देता है। उस पर फिर लिखता है, रमजान आ रहा है। कहानी का पैगाम, रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि दिल को साफ करने, सब्र सीखने और दूसरों की मदद करने का महीना है।
ایک گاؤں میں سلیم نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ہر صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ زندگی بہت مشکل تھی مگر دل صاف تھا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی کلہاڑی پھسل کر پانی میں گر گئی۔ دریا گہرا تھا، سلیم پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا سلیم؟ سلیم نے کہا، میری کلہاڑی دریا میں گر گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ فرشتہ دریا میں گئے اور سونے کی کلہاڑی لے آئے۔ فرشتے نے پوچھا، کیا یہ تمہاری ہے؟ سلیم نے کہا، نہیں، یہ میری نہیں۔ پھر چاندی کی کلہاڑی نکالی، سلیم نے پھر انکار کیا۔ آخر میں لوہے کی کلہاڑی نکالی، سلیم خوش ہو گیا اور کہا، ہاں، یہی میری ہے۔ فرشتہ مسکرایا اور کہا، تیری سچائی سے اللہ خوش ہوا، یہ تینوں کلہاڑیاں تیری ہیں۔ سلیم نے عاجزی سے کہا، مجھے صرف میری کلہاڑی چاہیے، باقی نہیں۔ فرشتے نے دعا دی، اللہ تمہارے گھر میں ہمیشہ برکت رکھے گا۔ وقت گزرا اور واقعی سلیم کے گھر میں برکت ہی برکت آ گئی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا، لوگوں کی مدد کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ سبق: سچائی اور ایمانداری انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیشہ سچے بندوں کی مدد کرتا ہے۔